الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ یہ سورہ بقرہ کی 223 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوش خبری سنا دو۔ اس سے پہلی والی آیت میں حیض کے متعلق کچھ مسائل بیان کیے تھے کہ حیض کی حالت میں شوہر اپنی بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتا، اور اس کے کچھ احکام بیان ہوئے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس کے آگے کے مسائل، یعنی حیض جب ختم ہو جاوے اور عورت پاک ہو جاوے تو اس وقت اس سے ملاقات کس طرح کرنی چاہیے، کیسے کر سکتا ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے مومن کی ہر ضرورت، فطری طور پر ہو یا شرعی ہو، اس کو اللہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی کہتا ہے کہ ایسی بات تو کوئی بیان کرنے کی ہو، لیکن اللہ رب العزت اپنے احکامات کو نازل کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ بندے کے لیے جو حکم ہے، جو احکامات ہے، اللہ نے اس کو کھول کھول کر بیان کیے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں عورت کو کھیتی سے تشبیہ دی کہ عورت ایک کھیتی کی طرح ہے۔ جس طرح آدمی کھیتی کے اندر بیج ڈالتا ہے اور اس سے پیداوار ہوتی ہے، اللہ نے کھیتی سے تشبیہ دے کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ عورت سے ملاقات صرف لذت حاصل کرنا نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کا اصل مقصد پیداوار یعنی اپنی نسل کو بڑھانا ہونا چاہیے۔
اور دوسرا اشارہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم جہاں سے چاہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیداوار بھی ہونی چاہیے اور تم کو اختیار دیا ہے کہ تم جس طرح چاہو صحبت کر سکتے ہو، لیکن پیداوار جہاں سے ہوتی ہے اور پیداوار جو ہونی چاہیے وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے یہ بات نکل گئی کہ آدمی اپنی بیوی سے بھی پیچھے کے راستے سے صحبت نہیں کر سکتا، اس کو حرام قرار دیا۔ جیسا کہ ماحول کا اثر ہے، انگریزوں کے اندر اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے اور اس کو اتنا عام کیا گیا کہ آدمی کے ذہن سے اس کی خرابی اور اس کی حرمت نکل گئی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جہاں سے چاہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو آگے سے بھی جا سکتے ہو، تم چاہو تو پیچھے سے بھی جا سکتے ہو، تم چاہو تو اوپر سے نیچے سے، لیکن راستہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس میں ایک یہودیوں کے ایک غلط اعتقاد کا رد بھی کیا گیا کہ ان کا ماننا یہ تھا کہ بیوی کے ساتھ صحبت صرف آگے کی طرف سے جا کر ہی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی پیچھے کی طرف سے آیا، اگرچہ اس نے آگے ہی صحبت کی، لیکن پیچھے کی طرف سے آیا تو ہونے والا بچہ عیب دار پیدا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس کا بھی رد فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ تم جہاں سے بھی چاہو آ سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ وہ چیز آگے کے راستے میں ہی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، ایک نقطہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی جب کھیتی کرتا ہے تو اس کے اندر جو بیج ڈالتا ہے، وہ بیج جتنا ہو سکے وہ اعلیٰ اور اچھا بیج ڈالتا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے کہ میں ایک دم اچھی کوالٹی کا بیج اس میں ڈالوں۔ جتنا بیج اچھا ہوگا اتنی ہی پیداوار اچھی ہوگی۔ بیج ڈالنے میں کسان اور کھیڈوت بالکل کسر نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے کھیتی سے تشبیہ دے کر اس طرف بھی نقطہ بیان کیا کہ تم بھی بیج، یعنی جو منی بنتی ہے کھانے سے، اور وہ کھانا جو آتا ہے روپیے اور پیسے سے، وہ روپیہ اور پیسہ بالکل حلال استعمال کرو، کہ جو حلال مال سے غذا آئے گی، کھانا آئے گا، وہ کھانا جب پیٹ میں جائے گا تو اس سے منی بنے گی، اور وہ حلال مال سے بنی ہوئی منی یعنی بیج جب تم ڈالو گے تو اس سے جو پیداوار ہوگی یعنی اولاد کی شکل میں، وہ ایک دم عمدہ اور اچھی ہوگی۔ جیسا بیج جائے گا ویسی پیداوار ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرف اشارہ کیا اور پھر فرمایا کہ تم اپنی آخرت کو نہ بھول جاؤ، بلکہ تم بیوی کے ساتھ مشغول ہونے کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی یاد رکھو اور آگے بھیجنے کے اعمال کو بھی کرو۔ اللہ رب العزت سب کچھ جانتا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور جانو اللہ رب العزت مومنوں کو بشارت سناتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اسی مضمون کو کھول کر بیان فرمایا۔ حیض کی حالت میں
صحبت کی اجازت نہیں تھی۔ اس سے ایک بات یہ ذہن میں آئی کہ ہمارے یہاں ایک ماحول ہے سموع نکاح کا، بہت اچھی چیز ہے، ہونا چاہیے، اس کے لیے انتظامات ہوتے ہیں، کوششیں ہوتی ہیں۔ تو سموع نکاح تو اچھی چیز ہے، سموع رخصتی اچھی چیز نہیں ہے کہ ہر عورت کی تاریخ جو ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے۔ اگر نکاح کے ساتھ رخصتی ضروری قرار دی گئی کہ سموع رخصتی ہونی چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت اس وقت جو ہے حیض کی حالت میں ہو، اب تاریخ ہونے کی وجہ سے اس کی بھی رخصتی ہوگی، اور اس کی رخصتی ہوئی، اور عام طور سے ایک دلہے کا پہلی رات میں صبر کرنا کہ حیض کی حالت میں ہے وہ صبر کرے، اس طرح تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے احکامات صاف صاف بیان فرمائے۔ اللہ رب العزت اور آگے اہم مسائل بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ ایک اور اہم مسئلہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کی قسم کھانا، کہ اللہ کے نام کی قسم کسی گناہ کے کام میں یا کسی رشتے اور ناطے کو توڑنے کی غرض سے مت کھایا کرو۔ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے، پھر اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بہنوئی اور بہن کے اندر کچھ جھگڑا ہو گیا، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں جو ہے اپنے بہنوئی کے ساتھ اپنی بہن کو نہیں بھیجوں گا، نہیں رکھوں گا، اور ان کے درمیان میں صلح بھی نہیں کراؤں گا، آپس میں صلح بھی نہیں کراؤں گا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کہ حضرت ابو بکر ابن صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، آپ کی زوجہ ہے، ام المؤمنین ہے، ان پر تہمت لگائی گئی، اور اس تہمت کے اندر جہاں منافقوں نے حصہ لیا اور اس کا پروپیگنڈا کیا، شور کیا کہ عائشہ نے غلط کام کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے اندر کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی غلط کام، غلط بات بہت چلتی ہے، تو اس کو اتنی مرتبہ آدمی سنتا ہے تو جو بیچارہ بھولا بالا ہوتا ہے وہ بھی اس طرح بولنے لگتا ہے کہ ایسا ہوا ہوگا۔ تو اس کے اندر حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہوتے ہیں اور غریب تھے، تو ان کے گھر کا خرچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کرتے تھے۔
ان کو پورے ہر مہینے خرچہ دیتے۔ اب ایسا آدمی جس کو خرچہ دے رہے ہو اور وہی آدمی ہماری کسی گھر کی عورت کے بارے میں جو تہمت لگی ہے اس کے اندر شامل ہو جاوے تو آدمی کو کتنا غصہ آئے گا کہ میری بیٹی کے اوپر، اور وہ بیٹی بھی کون؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، ام المؤمنین ہے، پوری امت کی ماں ہے، اور اس کے اوپر تہمت لگی ہے اور اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں جو حضرت مشتاح ہے۔ تو یہ بات حضرت ابوبکر کو برداشت نہیں ہوئی اور آپ نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں جو ہے مشتاح کو خرچہ نہیں دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیت نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى۔ پوری آیت نازل کی، اولو الفضل فرمایا کہ فضیلت والے، فضل والے لوگ اس طرح کی قسم نہ کھاوے، منع کیا گیا۔ کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ ان کی مغفرت کرے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ آیت تلاوت کی تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کرے، اور آپ نے حضرت مشتاح کو معاف کر دیا اور جو خرچہ بند کر دیا تھا وہ دینا شروع کر دیا، بلکہ جتنے زمانے کا روک لیا تھا اس کو ڈبل کر کے دیا۔ تو اللہ رب العزت اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم کو، اللہ کے نام کو قسم کے اندر استعمال مت کرو کسی گناہ کے کام میں، یا رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو ختم کرنے کے اندر اس کو استعمال مت کرو، قسم سے پرہیز کرو، اس طرح کی قسم مت کھاؤ۔ آگے کی آیت میں اللہ رب العزت اور قسم کے کچھ احکام بیان فرما رہے ہیں۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوگی ان پر گرفت کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ لغو قسم پر اللہ پکڑ نہیں کریں گے۔ پہلے تو قسم کی کچھ قسمیں سنتے ہیں۔ پہلی قسم، آدمی نے قسم کھائی جو اس کا تکیہ کلام بن گیا ہے، جیسے کہ آدمی کو ایک عادت پڑ گئی ہوتی ہے قسم کھانے کی، قسم سے یوں، قسم سے یوں، قسم سے ایسا۔ تو علماء نے فرمایا ہے، لکھا ہے کہ یہ بھی ایک لغو یعنی بیکار قسم ہے، اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس کا تکیہ کلام ہی بن گیا ہے۔ جیسے آدمی کا ایک تکیہ کلام ہوتا ہے، اس چیز کو بولنے کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے۔ جیسے بعض لوگوں کو گالی کی بھی عادت ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں گالی بول رہا ہوں، کہ وہ گالی بول کے کہتا ہے کہ میں گالی بول رہا ہوں، یعنی اس کو اتنا بھی پتہ نہیں ہوتا، ایسا تکیہ کلام ہو گیا ہوتا۔ تو ایسے ہی کچھ لوگوں کو قسم کی عادت ہوتی، قسم سے ایسا، قسم سے ایسا۔ جیسے کہ میں نے بھروچی لوگ کو بہت دیکھا، کیونکہ اللہ کشم لا کشم ٹھیلا، اور وہ کشم ٹھیلا بولتے ہی رہتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میں کشم ٹھیلا بول رہا ہوں۔ تو ایک ہوتی ہے قسم جس کو آدمی اس کا تکیہ کلام کے طور پر بول رہا ہے۔ دوسری، آدمی نے قسم کھائی کسی ماضی میں گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں، جو زمانہ گزر گیا ہے اس بارے میں قسم کھائی۔
گزرا ہوا زمانہ. گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں قسم کی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس نے ایسی قسم کھائی کہ وہ اپنے ارادے میں، اپنی سوچ میں سچا ہے. جیسے کسی نے کہا کہ کل آپ عصر کی نماز میں تھے نہیں، میں نے آپ کو تلاش کیا. تو کہے گا کہ میں عصر کی نماز میں مدینہ مسجد میں ہی تھا. کہ بھائی کل تم نہیں تھے با. ارے میں مدینہ مسجد میں تھا کل عصر میں، قسم سے میں کل مدینہ مسجد میں تھا عصر میں، کل تھا. جو گزرا ہوا زمانہ اس کے بارے میں قسم کھائی. اور جب یہ قسم کھا رہا ہے، بول رہا ہے، اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں مدینہ مسجد میں ہی تھا، یعنی جھوٹ نہیں بول رہا ہے. اس کے ذہن کے اعتبار سے وہ ارادتاً سچا ہے کہ میں قسم سے کل عصر کی نماز میں مدینہ مسجد میں تھا. اب کوئی بازو میں کھڑا تھا اسلم بھائی جیسا، نے کہا کہ کل کہاں اپنے مدینہ مسجد میں تھے، کل اپنے تو وہاں ناشتہ کرنے گئے تھے، راندیر نے وہاں کھانے گئے تھے، وہاں عصر پڑھ لی. ہاں، تو اس کو یاد آیا کہ کل عصر میں تو اپنے وہاں راندیر میں تھے. تو اب یہ قسم جو اس نے گزرے ہوئے زمانے کی کھائی، اور وہ قسم کھا رہا ہے اس وقت وہ سچا ہے اپنے ارادے کے اعتبار سے، اس کو یاد نہیں تھا. لیکن جب اس کو کسی نے یاد دلایا تو یاد آ گیا. تو یہ بھی ایک لغو قسم ہے، بیکار قسم ہے. اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ بھی نہیں اور کوئی کفارہ بھی نہیں. دوسری چیز، ماضی کے بارے میں قسم کھا رہا ہے، گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں، اور اس کو یاد بھی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا تھا. جیسے کہ یہ عصر کی نماز کی مثال، اس کو یاد آ گیا کہ میں نے عصر کی نماز مدینہ مسجد میں نہیں پڑھی تھی، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے قسم سے میں نے مدینہ مسجد میں عصر کی نماز پڑھی تھی. تو اس قسم پر جو گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں کھائی، اس قسم پر اس کو گناہ ہوگا، کفارہ نہیں آئے گا. گناہ ہوگا کہ اس کو یاد ہے کہ میں نے گزشتہ کل عصر کی نماز یہاں نہیں پڑھی تھی، لیکن وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ عصر کی نماز میں نے پڑھی تھی. تو اس کو بڑا گناہ ہوگا، لیکن اس پر کفارہ نہیں آئے گا. تیسری قسم، آئندہ زمانے کے بارے میں قسم کھاوے، فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، کہ میں کل یہ کام کروں گا یا میں کل یہ کام نہیں کروں گا قسم سے. اب جو آئندہ کی اس نے قسم کھائی ہے، اس قسم کا پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے. جیسے کسی کو سمجھایا جو بہت بیڑی پیتا تھا، اس کو سمجھایا کہ بیڑی نہیں پینے کی بہت نقصانات ہیں اس کے ایسے ایسے، تو اس نے قسم کھائی، قسم سے میں اب بیڑی نہیں پیوں گا. اب اس نے قسم تو کھا لی کہ ایک کام میں نہیں کروں گا آئندہ. اب اگر وہ پی لیتا ہے تو اس قسم کے توڑنے پر اس کو کفارہ لازم ہوگا، کہ وہ قسم توڑنے کا کفارہ دے. تو اللہ رب العزت نے یہاں قسم کے متعلق فرمایا کہ لغو قسم پر کوئی گرفت نہیں ہے، لیکن تم ارادتاً آئندہ کے بارے میں اگر قسم کھاتے ہو تو اگر وہ قسم کسی گناہ کی ہے تو تم اس قسم کو توڑ دو اور اس کام کو کر لو. لیکن اگر کوئی گناہ کی نہیں ہے، کوئی اچھے کام کی ہے، تو تم اس قسم کو لازم پکڑو اور اس کو پورا کرو. تو یہ کچھ قسم کی قسمیں ہیں، لیکن پھر بھی قسم ایسی چیز ہے جس سے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے. قسم سے بچنا چاہیے، قسم کی عادت نہیں لگانی چاہیے. یہاں تک کہ ایک بزرگ نے کسی شیطان کبھی نظر آ جاتا تھا اللہ والوں کو، تو شیطان کو دیکھا تو اس کو پوچھا کہ بھائی میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں تو اس کے لیے کیا کروں؟ تو شیطان نے کہا میں کسی کو نصیحت نہیں کرتا، انسان کو نصیحت نہیں کرتا، لیکن انہیں بتا دینا اب نصیحت کر ڈال لے کہ میں تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں. تو شیطان نے کہا کہ تو نماز میں سستی کر اور بات بات میں قسم کھا.
جب تو یہ کام کرے گا تو میرے جیسا بن جائے گا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ میں کبھی بھی نماز میں سستی نہیں کروں گا اور کبھی قسم نہیں کھاؤں گا۔ تو شیطان نے کہا کہ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ کوئی انسان نے چال بازی کے ساتھ میرے پاس سے کوئی چیز لی، تو قسم سے جتنا ہو سکے احتیاط کرے، بچے۔ یہ قسم کے متعلق کچھ احکامات تھے، اس کے کفارہ کیا ہے وہ اللہ نے دوسری آیتوں میں بیان فرمایا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا کفارے ہیں، وہ انشاءاللہ پھر کبھی سنیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، شیطان کی شیطانیت سے حفاظت فرما، ہر برا چاہنے والے کی برائی سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اس وبائی بیماری سے حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ سنت والی زندگی نصیب فرما، زندگی کے ہر شعبے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما، غیروں کے طریقوں سے نفرت عطا فرما، غیروں کے طریقوں کو زندگی سے نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی محبت اور معرفت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو تیرے معرفت سے بھر دے۔ یا اللہ اپنی معرفت کا نور عطا فرما۔ یا اللہ اپنی محبت عطا فرما۔ یا اللہ اپنا عشق عطا فرما۔ یا اللہ اس دل کو پاک صاف کر کے یا اللہ اس میں اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما۔ یا اللہ ہر کام کو تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر کام کو تیرے لیے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین مجلس کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، تمام کی نسلوں کو قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا